اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی شرارت اور خباثت کی وجہ سے ان کے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے تھے، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پتھر بھی بسا اوقات اللہ کے خوف سے لڑک جاتا ہے، یا اس سے پانی شروع ہو جاتا ہے، یا پانی رسنے لگتا ہے، لیکن تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے مظاہر بیان کر رہے تھے کہ جب دل سخت ہوتا ہے تو کیسے کیسے افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں۔ ایک اگزامپل اس میں دیا گیا خود قرآن کریم میں کہ یہ یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، خود صحابہ اسلام کی دعوت یا قرآن کی آیات پڑھ کر کے ان کو سنا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق نے تو یعنی ان کے اسلاف میں سے ایک فریق نے تو براہ راست اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو طور پر لے کر گئے تھے تو براہ راست بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا اور اللہ کا کلام سنا تھا، اس کے باوجود بھی اس میں تبدیلی کر دی اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو براہ راست اللہ کا کلام سن چکے، اس کے باوجود بھی نہیں مانا۔ تو یہ قرآن کریم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے ان کے دل پر اترا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ نے سنا ہے، اور وہ صحابہ قرآن پڑھ کر کے ان کو سنائیں گے تو بلا واسطہ سن کر تسلیم نہیں کی تھی جو کتاب، ان کے اخلاف واسطہ در واسطہ جس کتاب کو سنیں گے اس کو کیسے تسلیم کریں گے؟ بلکہ بہت سی باتیں بدل بھی دیتے تھے۔ خود تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آخری کتاب کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، مگر اس کو کمزور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس کو مسلمانوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن انہی باتوں سے وہ اللہ کے سامنے حجت بیان کریں گے۔ یہ سب قساوت قلبی کا اثر ہے، یعنی دل کی سختی کا اثر ہے۔ جب دل بگڑ جائے تو پھر اچھے افعال صادر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر فرمایا اولا یعلمون ان اللہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ دوسری مثال بیان کی، ہر ملت کی اکثریت عوام پر مشتمل ہوتی ہے اور عوام کو دین کی زیادہ معلومات نہیں ہوتی، ان کے بڑے ان کو جو بتاتے ہیں اسی پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ جب پوری ملت پر انبیاء کے گزرے ہوئے زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر عوام تو عوام، ان کے بڑے بھی بگڑ جاتے ہیں اور لوگوں کی غلط رہبری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء نے اور ان کے بڑوں نے ان کو غلط پٹری پڑھائی، اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی نصارہ کو غلط امیدیں دلائی۔ یہودیوں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان پر جو کتاب تورات اتری ہے وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے نہ کوئی کتاب آئے گی۔ آج یہودی دیکھیے اپنی دین کی کبھی تبلیغ نہیں کرتے، بس وہ اسی پر جمع ہوئے ہیں۔ بس ان میں سے اکثر آج تو ملحد بن چکے ہیں، ناستک بن چکے ہیں، داہریہ بن چکے ہیں، مگر ان کا آج بھی عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ دوسری پٹری انہوں نے یہ پڑھائی کہ ہم لوگ اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جنت تو اپنے باپ کی جاگیر ہے، کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ہمارے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ البتہ ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو ہمارے اسلاف میں سے جن لوگوں نے جتنے دن بت پرستی کی تھی، گائے کی پوجا کی تھی، اتنے دن وہ جہنم میں جائیں گے، باقی پھر دن نکال کر کے جنت میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جہنم میں جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے زندگی میں جو چاہے وہ کرو۔ تو ان کے بڑوں نے عوام کو یہ بات بتائی، عیسائیوں کے بڑوں نے ان کو یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر کے تمام لوگوں کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، لہذا اب زندگی میں جو کرنا چاہے کرو، کل قیامت کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔
یہ بڑے بھی جب غلط رہنمائی کرنے لگے تو یہ دل کی سختی کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے، شریعت کا علم جن کے پاس نہیں ہے، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، حالانکہ صرف وہ اٹکل پچو باتیں ہیں، بس ایک گڑی ہوئی باتیں کہ جو گمان میں آیا وہ کہہ دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنی ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ پہلے تو چونکہ پریس تھا نہیں، اس لیے کتاب دے کر کے دوسرا آدمی اپنے ہاتھ سے ہی کتاب لکھتا تھا۔ ابھی یہودیوں کے بڑوں کا حال یہ تھا کہ جس کے لیے جو لکھنا چاہے وہ حکم لکھ دیتے تھے پیسے لے کر کے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، خود ہاتھ سے لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ لوگوں کو اپنے مفاد کے مطابق حکم بتایا جائے اور ان سے رشوت لی جائے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی غلط باتیں بتا کر کے ان سے رشوت لینا، اس کا تذکرہ ہے یہاں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکتی ہے ان لوگوں کے لیے ان باتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپنی طرف سے لکھ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکتی ہے اس کمائی کے لیے جو اس پر رشوت لیتے ہیں غلط باتیں بتا کر کے۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، جہنم میں زیادہ دن جانا نہیں ہے ہم کو۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ان لوگوں نے کہا کہ جہنم ہم کو چھوئے گی بھی نہیں مگر چند دن۔ وہ چند دن کیوں؟ کیونکہ اسلاف گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، سامری نے بچڑا بنایا تھا تو اس کی عبادت کی تھی، تو اتنے دن تو جانا پڑے گا۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی لکھا پڑھی ہوئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے ایسی بات ہوئی ہے کہ صرف جہنم میں چند دن تک ہی تم کو بھیجا جائے گا اور زیادہ دن تم کو جہنم میں رہنا نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کریں گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ یا کوئی اللہ سے تمہاری بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے بے دھڑک یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں تو ہمارے لیے جانا ہے ہی نہیں، جہنم تو دوسروں کے لیے ہے۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا اگر جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے تو جنت میں جانے کے لیے موت کے پل سے تو گزرنا پڑے گا نا۔ ذرا دعا کرو اللہ آج موت دے دے۔ ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ یوم القیامہ، موت کی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اپنی بات میں سچے تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ سب سے زیادہ اس وقت موت سے گھبرانے والا یہودی ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کرتوت ایسے کر رکھے ہیں کہ ان کرتوت کی وجہ سے کبھی موت کا لفظ بھی منہ سے نہیں بول پائے گا، اور باتیں کتنی اونچی اونچی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کچھ شیعہ ہیں ایسے، پوری زندگی حرام کھا کھا کر کے دنیا کے لوگوں کو پریشان کر کے پھر اپنے پیر صاحب سے جنازے میں ایک پرچی لکھوا کر رکھتے ہیں۔ جبرائیل کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنا آدمی آ رہا ہے، اس کو قبر میں بھی اور کہیں اوپر کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور کچھ سننے میں ایسا بھی آیا کہ جنت کی چابی بھی رکھتے ہیں۔ وہاں تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے دنیا میں مجرموں کو جرم کی سزا سے چھڑانے کے لیے جو طریقے چلتے ہیں، ٹیبل کے نیچے سے بند مٹھی میں کچھ دے دیا، صاحب سمجھ لیجئے، ایک دو آنکھیں بند کر دی وہ سمجھ گئے۔ وہاں رشوت کا بھی دور دورہ نہیں ہے، وہاں تو ایمان اور عمل صالح کا جائزہ لیا جائے گا چاہے وہ کسی اور قوم سے ہو۔ ایمان اور عمل صالح درست ہے۔ خود قرآن نے آگے اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے برم جو ہے تمہارے دماغ میں اس کو نکالو کہ ہم انبیاء کی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لاڈ لیں گے، اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ ایسا گمان اس امت کے لوگوں کو بھی ہوا ہے۔ ہم تو لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، لہذا جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو گناہوں پر اور جرأتیں ہو رہی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ ہے۔ ایمان اور عمل صالح زندگی میں ہے تو خیر امت کے لقب کے ساتھ ملقب ہو، ورنہ اس فہرست میں داخل ہونے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ شرط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔
بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، ان کا جو غلط گمان تھا قرآن نے صاف کہہ دیا بلکہ وہ شخص ہے جس نے بہت عظیم گناہ کیا ہے، یعنی کفر اور شرک، واحاطت بہ خطیئۃ، اور دوسری چھوٹے چھوٹے گناہوں نے بھی اس کو گھیر رکھا ہے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، تو قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ جنت کا حقدار کون ہے اور جہنم کے مستحق کون کون ہے، ہم فیہا خالدون، یہ جنت والے بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا رک کر ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے جس کو آج کل اٹھایا بھی جا رہا ہے، اگر ایک انسان پیدائشی کافر ہے تو اس کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنے سال ہوگی؟ 60-70 سال، تو وہ کفر کی حالت میں کتنے سال رہا؟ 60 یا 70 سال۔ وہ جہنم میں کب تک جلے گا؟ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ تو جرم تو محدود ہے کہ 60-70 سال تک اس نے کفر کیا گیا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، تو یہ تو جرم چھوٹا معلوم ہو رہا ہے اور اس کی سزا بڑی معلوم ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، بے شک یہ بات درست ہے کہ سزا، جرم اور سزا دونوں برابر ہونے چاہیے، لیکن برابری کا مطلب دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں سمجھتا کہ جرم جتنی دیر ہوا ہے اتنی دیر سزا دو، کوئی برابری کا مطلب یہ نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی نے سامنے والے آدمی کو 5 منٹ میں قتل کر دیا، جرم کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ 5 منٹ۔ اب کوئی دنیا کا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اب قاتل کو بھی 5 منٹ ہی سزا دو، تو برابری کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جرم جتنی دیر انجام دیا گیا ہے اتنی دیر ہی سزا دی جائے۔ ایک چور رات میں گھر میں داخل ہوا اور کتنا تولہ سونا اس نے 2 منٹ میں ڈکیتی ڈال کر کے ہڑپ لیا۔ اب جب وہ چور پکڑا گیا تو وہ بیچارہ گھر کا مالک جا کر یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں اس نے 2 منٹ ہی چوری کی ہے، لہذا اس کو سزا بھی کتنی ملنی چاہیے؟ 2 منٹ۔ تو برابری کا مطلب کوئی تو یہ نہیں سمجھتا۔ دوسری بات، جو سزا ہوتی ہے اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ظاہری صورت نہیں دیکھی جاتی۔ آج بھی دنیا کی عدالت جو دارائیں لگتی ہے وہ نیت دیکھ کر کے، ایک انسان نے کسی انسان کو مارا، جب کمپلین ہوگی اس کے خلاف تو پولیس دیکھے گی اگر اس پر حملہ ہوا تو کس ارادے سے ہوا ہے، چاہے وہ قتل نہیں کر سکا لیکن ارادہ قتل کا تھا تو قلم بھی اسی کی لگتی ہے۔ تو جو ظاہری صورت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے سزا تجویز نہیں کی جاتی بلکہ نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے میں ایک چند ایگزامپل دوں۔ ایک انسان ہے، بہت نیک اور دیندار ہے، اس نے کسی سے کہا مجھے پانی پلاؤ، اب وہ شخص شراب لے کر کے آیا اور وہ انسان بیچارہ پانی سمجھ کر کے اس کو پی گیا۔ ظاہری صورت گناہ کی ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری صورت، مگر نیت اس کی گناہ کی ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت کی نگاہ میں یہ مجرم نہیں ہے۔ دوسرا آدمی شراب کے ارادے سے نکلا ہے، دکان پر گیا اور کہا کہ مجھے شراب دو، سامنے والے نے پانی دیا اور اس نے شراب سمجھ کر پانی پی لیا، ظاہری صورت گناہ کی ہے؟ پانی پی رہا ہے، ظاہری صورت گناہ کی نہیں ہے لیکن نیت دیکھو اس کی گناہ کی ہے کہ نہیں ہے، لہذا شریعت کی نگاہ میں وہ گنہگار ہے، یہاں نیت کا اعتبار ہو رہا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، ظاہری صورت گناہ کی ہے؟ نہیں ہے بلکہ حلال کام ہے، اس وقت کسی اور عورت کا تصور اپنے دل میں لا رہا ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو ظاہری صورت گناہ کی نہیں ہے مگر نیت گناہ کا ہے، ارادہ گناہ کا ہے، تو یہ شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے۔ ایک انسان جس کمرے کے اندر گیا وہ سمجھ رہا ہے میرا کمرہ ہے تو میری بیوی اندر ہے، اور رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی سمجھ کر کسی اور عورت سے اس نے ہم بستری کر لی، ظاہری صورت گناہ کی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اپنی بیوی سے ہی ہم بستری کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ظاہری صورت یہاں گناہ کی ہے کہ پرائی عورت سے وہ ہم بستری کر رہا ہے، لیکن ارادہ اس کا گناہ کا ہے کہ یا نہیں؟ نہیں ہے، تو شریعت کی نگاہ میں وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گناہ
جرم جو عائد ہوتا ہے صرف ظاہری صورت پر نہیں بلکہ اس میں نیت دیکھی جاتی ہے. جو کافر 60 یا 70 سال تک کفر کرتا ہے اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے 1000 سال زندگی مل جائے تو بھی کیا کرتا رہوں گا؟ کفر کرتا رہوں گا. پوری زندگی اگر ختم نہ ہو اتنی مل جائے تو کیا کرتا رہوں گا میں؟ کفر. تو نیت تو کفر کرنے کی ہے ہمیشہ، لہذا نیت پر ہی سزا عائد ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ رکھیں گے. جب یہاں سوال ہوتا ہے تو دوسری جگہ بھی تو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ 60-70 سال تک محنت کی ہے، 60-70 سال تک کی نماز پڑھی ہے، اب ہمیشہ ہمیں جنت میں ہم کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے. لیکن ارادہ کیا ہے بندے کا؟ اگر اللہ تعالیٰ میری زندگی اور لمبی کر دے تو بھی میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اس نیت پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت میں داخل کرتے ہیں. یہ سوال آج اٹھایا جا رہا ہے مگر اتنی وضاحت انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہے. اور بھی جو قساوت قلبی کے مظاہر ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے. سبحان اللہ.